بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام۔ اکثر یہ جملہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ افغان قوم کو آج تک کسی نے زیر نہیں کیا، لیکن اگر ہم تاریخ کے گرد کو صاف کریں اور سچائی کو دیکھنے کی ہمت کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ افغانستان ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے جنگوں کا میدان بنی ہوتی ہے، جہاں کبھی بادشاہوں نے تاج جیتے، کبھی فاتحوں نے لاشیں، مگر یہ کہنا کہ افغانوں کو کسی نے شکست نہیں دی تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں۔ چلتے ہیں 1738 کی طرف، جب ایران کا نادر شاہ افشار اپنی آندھی کی طرح چلتی فوجوں کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوا۔ اس وقت افغان قوم نہیں، قبائل تھا، ایک منتشر مجموعہ۔ نادر شاہ نے قندھار، برات، کابل سب کے سب فتح کیے، افغان سرداروں کو شکست دی اور دہلی تک جا پہنچا۔ اگر افغان ناقابل شکست ہوتے تو نادر شاہ ان کے دل تک یوں نہ اتر جاتا۔ یہ ان کی پہلی بڑی شکست تھی، ایک ایسی شکست جس نے ان کی تقسیم کو نمایاں کر دیا۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں پنجاب کے شیر مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنی منظم فوج کے ساتھ افغانستان کے دروازے پر آیا۔ پشاور، خیبر اور سرحدی علاقے افغانوں سے چھین لیے گئے۔ جمرود کی جنگ میں افغان لشکر ڈھیر ہو گیا، کابل اور قندھار بچ گئے، مگر سرحدیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ ہار بھی تاریخ کے صفحات پر موجود ہے، چاہے افغان مورخ اسے مانے یا پھر چھپائے۔ پھر آئی سلطنت برطانیہ، دنیا کی سب سے بڑی طاقت۔ انگریزوں نے 3 بار افغانستان پر حملہ کیا۔ پہلی انگلو افغان جنگ میں افغانوں نے کچھ کامیابی ضرور حاصل کی، مگر اگلی 2 جنگوں میں وہ مکمل طور پر برطانوی دباؤ کے نیچے آ گئے۔ 1900 کی دہائی تک افغانستان کی خارجہ پالیسی لندن کی مرضی سے چلتی تھی، تو یہ کون سی ناقابل شکست قوم تھی جو دہائیوں تک دوسروں کے اشاروں پر ناچتی رہی۔ پھر آیا 1979، روس یعنی کہ سوویت یونین، دنیا کی دوسری بڑی طاقت، اپنی فوجوں کے ساتھ افغانستان میں اتر آیا۔ ٹینک، جہاز، بمبار، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ افغانوں نے مزاحمت کی، مگر وہ بھی اس وقت کامیاب ہوئے جب پاکستان، امریکہ اور عرب ممالک نے انہیں کھلم کھلا امداد دی۔ سچ یہ ہے کہ اگر وہ مدد نہ ملتی تو روسی ٹینک آج بھی کابل کی سڑکوں پر چل رہے ہوتے۔ پھر 2001 میں امریکہ نے حملہ کیا، دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے ساتھ۔ طالبان حکومت چند ہفتوں میں ختم ہو گئی۔ افغانستان پر 20 سال امریکہ کا تسلط برقرار رہا۔ وہاں کے صدر، پارلیمنٹ، حتیٰ کہ فوج، سب امریکی امداد سے چلتے رہے۔ اگر یہ قوم واقعی اتنی ناقابل شکست ہوتی تو 2 دہائیاں غیر ملکی قبضے تلے کیوں رہتی؟ اور جب امریکہ گیا تو پیچھے کیا چھوڑ گیا؟ ایک بار پھر انتشار، قبائلی تقسیم اور وہی پرانی کمزوریاں۔ پاکستان کا کردار بھی اس کہانی میں نمایاں ہے، کبھی مجاہدین کے پیچھے، کبھی طالبان کے ساتھ، کبھی ان کے خلاف۔ پاکستان نے افغان سیاست پر ہمیشہ اثر رکھا۔ اگر افغان واقعی مکمل خود مختار ہوتے، کسی ہمسائے کو اتنی گنجائش کیوں ملتی؟ یہی تاریخ بتاتی ہے کہ افغانستان کے سرزمین پر نادر شاہ، رنجیت سنگھ، برطانوی سامراج، روس اور امریکہ سب نے انہیں بار بار شکست دی۔ ہر وہ دور میں لڑتے ضرور، مگر کبھی متحد نہیں ہوئے۔ ہر جنگ نے ان کی بہادری نہیں، ان کی بے اتفاقی کو بے نقاب کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ افغان قوم ناقابل شکست نہیں بلکہ ناقابل اتحاد ہے۔ ہر طاقتور آیا، قبضہ کیا، واپس گیا، مگر افغان اپنی باہمی دشمنیوں میں ہی کمزور ہوتے رہے۔ دنیا کہتی ہے کہ افغانستان فاتحین کا قبرستان ہے، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ زمین ہمیشہ کسی نہ کسی فاتح کی راہ گزر رہی ہے۔ یہاں کے لوگ لڑتے ضرور ہیں، مگر جیت کبھی دیر پا نہیں ہوتی۔ ان کی جنگیں غیرت سے زیادہ انا اور اقتدار کی جنگیں رہی ہیں، اور یہی ہے افغان تاریخ کی سب سے بڑی سچائی کہ ہاں، انہوں نے جنگیں بہت لڑی، لیکن شاید آج تک ایک قوم بن کر
کبھی نہیں۔ آج افغانستان پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یہ وہی پاکستان ہے جس نے ہر دور میں افغانستان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ وہی پاکستان ہے کہ جب سوویت یونین افغانستان کو گھر میں گھس کر مار رہا تھا تو پاکستان اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کی امداد کر رہا تھا۔ یہ وہی پاکستان ہے کہ جب افغانی کرکٹ ٹیم تشکیل دی گئی تو افغان کرکٹرز کو پاکستانی کھلاڑیوں نے ٹرین کیا۔ کبھی انضمام الحق، کبھی یونس خان، تو کبھی عمر گل کی جو خدمات حاصل کی گئی۔ مگر اگر آج افغانستان تھوڑی ترقی کر رہا ہے، اگر آج اس کے ساتھ دنیا کی دوسری ریاستیں کھڑی ہیں تو افغانستان خود کو بادشاہ سمجھ رہا ہے، مگر وہ یہ بات بھول گیا ہے کہ وہ جس سرزمین پر بادشاہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سرزمین کی بادشاہی، اس سلطنت کا مالک ہمیشہ پاکستان رہا ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے نکلے ہوئے افغان ریفیوجیز کو نہ صرف پاکستان میں جگہ دی، پناہ دی، بلکہ ان کو کاروبار کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ اگر پاکستان اس دوران افغانیوں کو بھگا دیتا، افغانستان کے شہریوں کو بے دخل کر دیتا تو افغانی کہاں جاتے ہیں؟ آج اگر آپ کی معیشت تھوڑی قدرے بہتر ہو گئی ہے، اگر آج آپ کرکٹ کے میدانوں میں کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں، اگر آج آپ کی خارجہ پالیسی تھوڑی بہتر ہو گئی ہے تو آپ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اپنے ہمسائے بھارت سے پوچھئے کہ بھارت نے بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کی تھی تو پاکستان نے چند منٹوں کے اندر بھارت کا گیم بجا دیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اگلی باری آپ کی ہو اور پھر دنیا بیچ میں کودے اور کہے کہ جنگ بندی کی جائے۔ اللہ حافظ۔